بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 16 سال تھی تو قریش اور قبیلہ حوازن کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ گھمسان کا رن پڑا، دونوں طرف کے بہت سے لوگ مارے گئے۔ اس جنگ میں آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن بس اس حد تک کہ تیر چچاؤں کو اٹھا اٹھا کر دیتے تھے، کسی پر کبھی تیر نہیں چلایا، اور دشمن کی طرف سے جو تیر آتا انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے تباہ ہونے لگے تو دونوں فریقین نے صلح میں عافیت سمجھی۔ بالآخر دونوں فریقین میں ایک معاہدہ ہوا کہ قتل ہوئے لوگوں کو گنا جائے، جدھر زیادہ لوگ قتل ہوئے ہوں گے دوسری طرف کے فریق ایکسٹرا لوگوں کا خون بہا ادا کر دیں، اور اس طرح یہ جنگ ختم ہوئی۔ یہ جنگ 4 سال چلی۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 16 سال تھی، اور جب صلح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات میں ایک اہم واقعہ حلف الفضول کا بھی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ زبیدی نامی ایک یمنی تاجر مکہ آیا۔ عاص بن وائل جو قریش کے سردار تھے، اس نے اس کا سارا مال خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ جب کئی دن گزر گئے اور یمنی تاجر کو اپنی قیمت نہ ملی تو اس نے مکے کے بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں سے گہار لگائی، جیسے عبدالدار، بنو مخزوم، بنو عدی، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر اپنی مظلومی کے چند کلمات کہے۔ یاد ہے نا آپ سب کو جبل ابو قبیس؟ وہی جبل ابو قبیس جس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے بلایا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن پہاڑ آج بھی وہیں کھڑا انسانوں کی تاریخ محفوظ کر رہا ہے۔ ہاں، تو زبیدی نامی تاجر نے آواز لگائی کہ کیا کوئی مکے میں ایسا نہیں جو اس کا حق اس کو دلوا سکے؟ زبیر بن عبد المطلب یعنی عبد المطلب کے بیٹے زبیر نے ان کی یہ صدا سنی تو انہیں بہت دکھ ہوا کہ ان کے شہر مکہ میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے دوڑ دھوپ کر کے چند قبائل کے افراد سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع کیے اور آپس میں یہ عہد کیا کہ جو کوئی بھی مظلوم آئے، خواہ وہ مکے کے باہر کا ہو یا مکے کا ہو، یہ سب مل کر اس کی مدد کریں گے، اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق بھی لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے، اور نبی بننے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی لینا پسند نہیں۔ اگر میں ایسے کسی معاہدے کے لیے دور اسلام میں بھی بلایا جاتا تو یقیناً میں اسے قبول کرتا۔ تقریباً تمام سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ دونوں واقعات ملیں گے۔ دراصل ان کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس وقت مکے میں کیا کچھ چل رہا تھا، لوگ کن چیزوں میں لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹین ایج میں تھے۔ اس عمر میں ماحول کا زبردست اثر پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اچھے یا برے ہونے میں ہم ماحول کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن یہ دونوں واقعات ہمیں احساس دلاتی ہے کہ خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی دونوں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس طریقے کو، اس راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ جنگ فجار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کی طرف سے جنگ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ اس سے دور ہی رہے۔ جبکہ دوسرا واقعہ حلف الفضول کا ہے، جس میں ایک باہری ملک کے آدمی کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری کے باوجود اس کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے دل میں نبی بننے سے پہلے ہی انسانیت کے لیے رحم دلی موجود تھی۔ صرف رحم دلی ہی نہیں، آپ نے اس کے لیے اسٹینڈ بھی لیا۔ یہی انسان کا اصل تعارف ہوتا ہے کہ آپ ظلم ہوتا دیکھ کر کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ یا تو آپ یہ کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں کہ میں نیوٹرل ہوں، میں کسی کے طرف سے نہیں، تاکہ کسی کا دل نہ دکھے، یا پھر ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی ہمارے رویے ہیں، ہمارے اندر کے خیر اور شر کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر نبی
بننے کے بعد اتنی پیاری بات کہ میں آج بھی ایسی کسی تحریک، ایسی کسی آرگنائزیشن کا حصہ بننا چاہوں گا جو مظلوموں کی مدد کرے۔ تو ہمارے اسکول، کالج، سماج، گھر، سیاست، ملک، جہاں کہیں بھی کوئی ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہو اس کی مدد کریں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ میرا کون ہے، میرا اس سے کیا رشتہ ہے، یہ مسلم ہے یا غیر مسلم، ہم وطن ہے یا پردیسی، کیونکہ یہی اسوہ محمد ہے اور یہی اسوہ امت بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں۔ اپنے تمام اصولوں کے ساتھ آج ہمارے لیے حق کا راستہ چننا آسان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، اور اسی کی بنیاد پر آپ کسی غیر مسلم کی میٹنگ اور ان کے کاموں میں ساتھ دے سکتے ہیں جو مظلوموں کے لیے کی جا رہی ہو۔ بہرحال لڑکپن سے جب آپ جوانی کی عمر کی طرف بڑھے تو آپ نے تجارت شروع کر دیا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سائب بن ابو سائب کے ساتھ مل کر تجارت کیا۔ آپ بہترین بزنس پارٹنر تھے۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرتے، بدتمیزی اور بحث حجت بھی نہیں کرتے تھے، نہ ہی بازاروں میں اپنے سامان کو بیچنے کے لیے آوازیں لگاتے، شور شرابہ کرتے۔ اس کے برعکس سلجھے ہوئے انداز میں لوگوں سے بات کرتے تھے، اپنے مال کو بڑھا چڑھا کر اچھا نہ بتانے کی کوشش کرتے، بلکہ خوبیاں اور خرابیاں خریدار کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ تجارت کا بہترین اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، جس میں دھوکہ نہیں، بدتمیزی نہیں۔ آج بھی ہم ایسی ہی دکانوں پر جانا چاہتے ہیں جس کے مالک سے ہمیں سچائی کی امید ہوتی ہے، جو دکاندار سامان کی حقیقت صحیح صحیح بتا دیتا ہے۔ ہمارا بھروسہ اسی دکان والے پر ہوتا ہے۔ انسان خود کتنا بھی جھوٹا اور دھوکے باز ہو، سامنے والے سے سچائی اور امانت داری ہی چاہتا ہے، کیونکہ اسی میں انسانوں کی بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے تجارت کو پسند کیا اور اپنی امت کو تجارت کرنے کے تمام بہترین طریقے بھی سکھائے۔ لہٰذا ان طریقوں پر تجارت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت اب اچھی ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے اپنے پیارے چچا ابو طالب کی بھی مدد کرتے تھے۔ ابو طالب کے اس وقت 3 بیٹے تھے، طالب، عقیل اور حضرت جعفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر سے بہت محبت تھی۔ وہ ایک خوبصورت، ذہین اور محبت کرنے والے بچے تھے، جس کے بارے میں ہم آئندہ پڑھتے رہیں گے۔ رفتہ رفتہ مکے کے تجارتی محفلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کرنے کے انداز، ان کی ایمانداری اور ترقی کے چرچے ہونے لگے، اور بہت سے مالدار تاجر آپ کے ذریعے اپنا مال بازاروں میں لے جانے کے خواہش مند ہو گئے تھے۔ مکے کی دولت مند تاجروں میں ایک نام حضرت خدیجہ کا بھی تھا۔ وہ مالدار بزنس وومن تھی، اجرت پر لوگوں سے اپنا بزنس کرواتی تھی، مال کے خرید و فروخت کا سارا حساب خود رکھتی تھی۔ ذہین، خود مختار ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ کا شمار مکے کی بہترین پاک باز عورتوں میں ہوتا تھا۔ ان کا لقب طاہرہ تھا۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد بڑے بڑے سرداروں سے رشتہ آیا، لیکن حضرت خدیجہ نے قبول نہ کیا۔ وہ ورقہ بن نوفل اور قتیلہ کی چچزاد بہن تھی۔ جب حضرت خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی انہوں نے تعریف سنی تو ان سے اپنے مال کی تجارت کی پیشکش کی اور دوسرے سے زیادہ اجرت دینے کی بھی بات کہی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ ان کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ نے تجارتی سفر کیا۔ وہاں اپنے انداز سے بہترین طریقے پر خرید و فروخت کیا، خوب نفع ہوا۔ میسرہ کے ساتھ منافع اور دیگر سامان تجارت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس لوٹے، خرید و فروخت کا حساب دیا اور ساری امانت ادا کر دی۔ اس بار جتنا منافع خدیجہ کو ہوا تھا، ایسی برکت کبھی نہ ہوئی تھی۔ وہ حیران تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میسرہ سے ان کا تمام حال دریافت کیا۔ میسرہ تو جیسے پوچھے جانے کے انتظار میں تھے۔ سفر کا حال سنایا۔ اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، خوبصورت، نرم زبان،
بلند اخلاق اور سچائی، امانت کی جو بہترین مثال انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی تھی، وہ ان کے لیے بھی قابل رشک اور حیران کن تھی۔ مزید میسرہ نے آپ پر اس بدلی کے سائے کا بھی ذکر کیا جو ہر وقت آپ پر سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ ورقہ کی بہن تھی۔ واضح طور پر تو کسی روایت میں نہیں ملتا، لیکن اس بات کا ذکر کہ حضرت خدیجہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انہیں نئے نبی کی آمد کی خبر تھی۔ خیر، انسان کو پرکھنا ہو تو اس کے ساتھ معاملہ کرو یا پھر اس کے ساتھ سفر کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا ہی مفہوم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پرکھ لیے گئے تھے، میسرہ کے ساتھ معاملہ اور سفر کے ذریعے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا رشتہ پسند آیا۔ چچا ابو طالب سے اس خواہش کا اظہار کیا اور دوسرے خاندان کے لوگوں سے بھی مشورہ کیا۔ ابو طالب نے دوسرے بھائیوں سے حضرت خدیجہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی تجویز رکھی۔ سب نے اس رشتے کو پسند کیا اور حضرت خدیجہ کے ولی یعنی سرپرست چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا۔ بات طے ہو گئی۔ بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھایا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اخلاق کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول اور مہر بیان کیا۔ یہ نکاح آپ کی تجارتی سفر کے 2 مہینہ یا کچھ دن کے بعد ہی ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ یوں حضرت خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی شریک سفر بن کر شامل ہو گئیں۔ اس شادی کے اہم پوائنٹ پر انشاءاللہ ہم اگلی بار بات کریں گے، لیکن ابھی ہم اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا کانفیڈنس کیسے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شک وسائل یعنی ریسورسز کی کمی تھی، لیکن اگر ہم غور کریں تو ان کے پالنے والوں نے ان سے محبت اور ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں کی۔ خواہ وہ بنو سعد میں حلیمہ اور حارث کی محبت تھی، ماں تو محبت کرتی ہی ہے، دادا کی محبت اور قدر، اور ابو طالب کے آپ کے ساتھ بہترین مخلصانہ محبت کے ساتھ ساتھ عزت والا رویہ۔ ایک یتیم بچہ بیچارہ بن کر ان کے درمیان نہیں پلا تھا، بلکہ اسے عزت اور محبت کے ساتھ دادا اور چچا نے پالا، جس نے ان کے اندر اعتماد پیدا کیا، ان سے مشورہ کر کے، ان کی ہمت افزائی کر کے، ان کے کسی بھی ڈیسیزن کو سراہ کر ان لوگوں نے بچے کی پرورش بہترین طریقے سے کی، جس سے ان کے اندر اعتماد پیدا ہوا۔ تو ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کی پرورش میں 2 اصول بہت اہم ہیں، عزت اور محبت۔ اگر ہم اپنے بچوں کو پر اعتماد یعنی کانفیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ان کی انسلٹ نہ کریں، کبھی بھی کسی کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ بچوں کی بے عزتی ان کی شخصیت کو مجروح کر دیتی ہے اور انہیں نیگیٹو سوچنا سکھا دیتی ہے۔ وہ اچھا سوچیں گے تبھی اچھا کریں گے، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسائل کی تنگی میں ضرور رکھا، لیکن محبت کرنے والوں کے درمیان پرورش کروایا، جس سے ان کو یہ اعتماد حاصل ہوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔